اسلام آباد، ایران، امریکہ جنگ بندی، پاکستان ناممکن کو کیسے ممکن بنایا، کب کیا ہوا، اہم تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ کل کا دن اور رات پاکستان کی سول عسکری قیادت کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز پاکستان نے امریکہ، ایران، سعودیہ اور خلیج کے دیگر ممالک سے کئی بار رابطے کیے۔ چین اور روس سے دن میں 3 مرتبہ رابطے کیے گئے۔ یہ رابطے سول اور عسکری سطح پر کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات لیک الرحمان بتائیں گے۔ لائک بتائیے گا جی سائن، بالکل ایک انتہائی مشکل دن تھا کل کا دن، اور گزشتہ رات پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے لیے ایک انتہائی مشکل دن ثابت ہوئی، لیکن پاکستان کی طرف سے کی جانے والی کوششیں بالآخر بارآور ثابت ہوئیں اور پاکستان نے امریکہ، ایران، سعودیہ اور خلیج کے دیگر ممالک سے بار بار رابطے کیے۔ چین اور روس کی طرف سے دن میں 3 مرتبہ رابطے کیے گئے۔ ان تمام رابطوں کا سول اور عسکری سطح پر جو کیے گئے ان کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ بلا شبہ گزشتہ روز جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ اور پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعظم کی طرف سے مختلف نوعیت کی جو کوششیں کی گئیں، اس کے نتیجے میں دیکھا گیا کہ اعلیٰ سطح رابطہ کا پہلا مرحلہ منگل کی صبح سے لے کر تقریباً 10 بجے تک جاری رہا۔ حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ شام کو تقریباً 6 بجے سے لے کر رات 9:30 بجے تک جاری رہا، اور آخری اور فیصلہ کن رابطے رات 11:45 پر شروع ہوئے جو صبح 4 بجے تک جاری رہے۔ ان روابط میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر براہ راست شامل تھے۔ وزارت خارجہ اور قومی سلامتی کے اداروں کے پس پردہ کرداروں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور یہ ایک بڑی کامیابی سمیٹنے میں پاکستان کے سامنے آیا۔ پاکستان کی ان مثبت کوششوں کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن کی صورتحال بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جس کے اثرات آئندہ چند روز میں براہ راست نظر آئیں گے۔ انتہائی ذمہ داری اور رازداری سے سارا عمل مکمل کیا گیا اور یہ کاوشیں آخرکار لنگ لائی ہیں۔ جی لائک ہمارے ساتھ تھے، اور پاکستان نے ناممکن کو ممکن کیسے بنایا، یہ اندرونی کہانی سامنے آ گئی، اہم ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے۔ کل کا دن اور رات پاکستان کی سول عسکری قیادت کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ حکومتی ذرائع بتاتے ہیں گزشتہ روز پاکستان نے امریکہ، ایران، سعودیہ اور خلیج کے دیگر ممالک سے کئی بار رابطے کیے۔ چین اور روس سے دن میں 3 مرتبہ رابطے ہوئے۔ یہ رابطے سول اور عسکری سطح پر کیے گئے۔ اعلیٰ سطح رابطوں کا پہلا مرحلہ منگل کی صبح سے لے کر تقریباً دن 10 بجے تک جاری رہا دوسرے دن تک، اور دوسرا مرحلہ شام تقریباً 6 بجے سے لے کر رات 9:30 تک جاری رہا۔ آخری اور فیصلہ کن رابطہ رات 11:45 پر شروع ہوا، صبح 4 بجے تک جاری رہا۔ اگر ہم پاکستانی وقت کے مطابق ذرا سے کیلکولیٹ کریں تو یعنی 1 گھنٹے کا جو ڈیڈ لائن تھی اس سے پہلے جا کر یہ تمام تر مراحل طے ہوئے۔ وزارت خارجہ اور قومی سلامتی کے اداروں کے پس پردہ کرداروں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور انتہائی ذمہ داری اور رازداری سے سارا عمل مکمل ہوا، کیونکہ اس میں تمام چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھنا انتہائی اہم تھا، کیونکہ اسرائیل اس در پہ تھا کہ معاہدہ جو ہے ہر ممکن سطح پر سبوتاژ ہو۔ ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو اپنا ٹویٹ لکھا ہے، یہ صرف ایران اور امریکہ اور اسرائیل کا والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر بھی اتفاق ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ایک 10 پوائنٹس ایجنڈا جو کہ پروپوز کیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا کہ 10 پوائنٹس ایک ایجنڈا ہے جو کہ ان تک پہنچے، اور اس کے اوپر وہ انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ مین ٹائم ایران کے دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں ایران میں جو ریلیاں نکل رہی ہیں اس میں پاکستان کے جھنڈے ہیں، تشکر پاکستان کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، شکریہ پاکستان، تھینک یو پاکستان کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جو جذبہ ہے، یہ جو عزم ہے، یہ آپ اگر اپنی فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے ایران میں لہرائے جا رہے ہیں، اور نہ صرف ایران، پوری دنیا اس وقت تھینکفل ہے پاکستان کے لیے، جو کہ پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنایا اور سفارتی کوششیں کی۔ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیسی، the credit goes to فیلڈ مارشل اینڈ the prime minister, the deputy prime minister and the entire جو ڈیلیگیشن تھی جنہوں نے یہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔